کرنا، چونکہ اطباء کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ بیمار جب تک تندرست نہ ہو کوئی غذا بھی اسے فائدہ نہیں دیتی ہے۔ جب تک بیماری نہیں جاتی ہے آپ کو غذا فائدہ نہیں دیتی ہے، یہ ذرا سننے والی بات ہے۔ چاہے مرغ فرائی کیا ہوا نہ ہو، بلکہ ایسے غذا اس کے مرض کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ ہر کی گیرد علت شود، جس چیز کو بیمار اختیار کرے گا، بیمار جس چیز کو پسند کرے گا، شوق کرے گا، وہ بھی بیمار ہو جائے گا، اس کی بیماری اضافہ ہوگی۔ لہٰذا پہلے بیمار کے مرض کا ازالہ کرتے ہیں، پہلے بیمار کے مرض کا ازالہ کرتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ مناسب غذاؤں کے ذریعے اسے اصل قوت و طاقت کی طرف لاتا ہے۔ پس انسان جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے، جب تک اس کا عرش بیمار ہے نا، صحیح، جب تک اس کا عرش بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کی دلوں میں مرض ہے، کوئی عبادت و طاعت اس کے لیے نفع مند نہیں بلکہ مضر ہے۔ پہلے اس کا علاج کرو، جیسا نہ ہو کہ تم نے نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد اس میں ریا اور وہ کہہ دے کہ میں تو بڑا آدمی۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت سے الٹا وہ ہمارے دل کی خرابی اور نفس نے اس کو دوسری طرف نہ لے جائے۔ تو پہلے دل کا علاج کرو، پہلے آگاہی پیدا کرو کہ نفس کے اوپر حاکم تمہارا ہوا ہے یا تمہارے دل پر حاکم امر ربی ہے، وہ ہے۔ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں حالانکہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ حدیث مشہور ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوا بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں۔ حدیث صحیح ہے، قلبی امراض کے حکیم مشائخ کرام بھی پہلے مرض کا ازالہ کے حکم دیتے ہیں، اور مرض قلبی دل کے غیر خدا کے ساتھ گرفتار ہونے کا نام ہے۔ آپ کہتے ہیں مرض قلبی کیا ہے؟ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے مرض قلبی میں وہ ہے کہ جس نے اپنے ہواؤں کو دل پر حاکم بنا دیا۔